السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کچھ روز قبل آسام کے ناگون ضلع میں ایک مچھلی تاجر محفوظ الاسلام کی پولیس حراست میں موت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پولیس تھانے کو نظر آتش بھی کر دیا گیا تھا، یعنی کہ پولیس تھانے کو نہیں بلکہ پولیس تھانے کے کچھ ایک حصے کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پولیس تھانہ نظر آتش کرنے کے لیے اکسانے کے نام پر جس شخص کو حراست میں لیا گیا تھا، اب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کیس کا مرکزی ملزم عاشق الاسلام ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ویسے محفوظ الاسلام کے اہل خانہ نے الزام لگایا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پولیس نے اسے رہا کرنے کے لیے رشوت مانگی تھی، اور جب انہوں نے رشوت دینے سے منع کر دیا تو اسے مار دیا گیا۔ وہیں اب پولیس کا کہنا ہے کہ عاشق الاسلام میں تلاشی مہم سے واپسی پر پولیس کی کار سے فرار ہونے کی کوشش کی، اور اسی درمیان وہ گاڑی کی زد میں آ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ بتا دیں کہ اسلام کے علاوہ پولیس نے اب تک وہ اسٹیشن کو جلانے میں ملوث ہونے کے الزام میں اب تک 11 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ویسے گزشتہ سال جب سے مئی میں ہیمنت بسوا شرما کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے آسام میں مبینہ طور پر حراست میں ہونے والی اموات اس کے واقعات، متعدد واقعات اس کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور ریاست کی بات کی جائے تو فائرنگ کے واقعات میں 49 افراد، یعنی کہ ایک سال میں 49 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 116 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس اکثر اپنے اعمال کا جواز پیش کرتی ہے اور دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ملزمان نے حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی، یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے افسران پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسی درمیان انہیں مار دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی موت ہو گئی۔ دیکھیے کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو حراست میں مار دیا گیا، اور جب احتجاج ہوا تو پھر کیس درج کیا گیا، گرفتاریاں ہوئی، مکانات توڑے گئے، اور اب ایک اور شخص کی موت ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ اور ہم بخوبی سمجھ ہی سکتے ہیں۔ وہ ایک اور بڑی خبر وہ بنگلورو سے سامنے آئی ہے کہ یہاں کسان رہنما راکیش ٹکیت پہنچے ہوئے تھے، اور بنگلورو میں ایک پروگرام کے دوران ان پر سیاہی پھینکی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹکیٹ ایک سٹنگ آپریشن کے تعلق سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں کہ کرناٹک کے کسان رہنما کو مبینہ طور پر پیسے مانگتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ وہیں ٹکیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے انہیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی، اور انہوں نے اسے سیاسی حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ملی بھگت سے ہی اسے انجام دیا گیا ہے۔ وہیں نیپال میں گزشتہ روز وہ ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور اب وہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس طیارے کا پتہ چل گیا ہے، اور اس کی تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں۔ طیارے میں وہ 4 ہندوستانی اور 3 جاپانی شہریوں سمیت 22 افراد سوار تھے۔ وہیں ایک اہلکار نے بتایا کہ پولیس کے انسپیکٹر راج کمار کی قیادت میں ایک ٹیم ہوائی جہاز کے حادثے کے مقام پر پہنچ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سی لاشوں کی وہ شناخت کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور لیکن اب وہ کم از کم ان کی لاشیں مل گئی ہیں، اور یہ تو پتہ چلا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کی لاش کہاں ہیں، اور اب انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے ملک میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے مساجد کے خلاف شرانگیزی کی جا رہی ہے، اور اب اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے سابق قومی جنرل سیکریٹری ابھیجیت مشرا کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ دراصل اس نے اعلان کیا تھا کہ چھتواپور شیوالے والی مسجد کے نام سے مشہور مسجد میں وہ جل ابھیشیک کریں گے، جس کے اعلان کے بعد انہوں نے لوگوں سے بڑی تعداد میں بھی وہاں جمع ہونے کی اپیل کی تھی، لیکن انتظامیہ نے تمام طرح کی منافرت ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو دیر رات حراست میں لیا ہے۔ وہیں ابھیجیت مشرا سوشل میڈیا پر مسلسل دعویٰ کر رہے تھے کہ ادے گنج کی شیوالے والی مسجد ایک شیو مندر کو منہدم کر کے بنائی گئی تھی، اسی لیے اس کا نام شیوالے والی مسجد بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مندر کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد شروع کرنی ہوگی۔ ویسے بتا دیں کہ ملک بھر میں اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور لگاتار کرناٹک ہو یا دوسرے مقامات پر اس طرح کی سازشیں لگاتار ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہی ہم نے کرناٹک میں ایک ہندوتوادی رہنما کا بیان سنا تھا، جس میں انہوں نے 30,000 مساجد کو واپس کرنے کا مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا، اور کس طرح سے شرانگیز بیان انہوں نے دیا
وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اور اس طرح کی جو کوششیں ہیں وہ لگاتار ہو رہی ہیں۔ ویسے گزشتہ روز پنجاب میں گلوکار سدھو موسے والا کے قتل سے ہر کوئی حیران و پریشان ہے۔ وہاں جس طرح سے اس پر فائرنگ کی گئی اور جس طرح سے اس کا قتل کیا گیا، اس کے بعد سے لگاتار جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اسے تشویشناک حالت میں منسا کے اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں کہا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس قتل کے بعد جو ہے پورے پنجاب میں سنسنی سی پھیل گئی ہے۔ اسی درمیان سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں 2 کاریں جو ہے وہ سدھو موسے والا کی کار کا پیچھا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ وہیں یہ ویڈیو جو ہے واقعے سے عین پہلے کی بتائی جا رہی ہے، جبکہ پنجاب کے ڈی جی پی او کے بھاورا نے کہا کہ موسے والا کا قتل گروہوں کی باہمی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے۔ وہیں موسے والا کی موت کے بعد جو ہے پنجاب کی عام آدمی پارٹی سرکار پر بھی جو ہے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہی کیونکہ گزشتہ دنوں ہی موسے والا سمیت 424 لوگوں کی جو ہے وہ سیکیورٹی عام آدمی پارٹی سرکار نے وہاں سے ختم کر دی تھی، اور اس کے بعد ہی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہیں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے پنجابی گلوکار اور پنجاب پردیش کانگریس لیڈر سدھو موسے والا کے قتل پر افسوس کا بھی اظہار کیا، اور کہا کہ عام آدمی پارٹی نے پنجاب کے امن و امان کو جنگل راج میں تبدیل کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے کہا کہ پنجابی گلوکار اور کانگریس لیڈر سدھو موسے والا کے قاتلوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور جتیندر تیاگی عرف وسیم رضوی جو نہ گھر کا رہا ہے اور نہ گھاٹ کا، اسی کے ساتھ اب ایک بار پھر وہ سرخیوں میں ہے۔ جیل سے باہر نکلنے کے بعد تیاگی جب گھر پہنچا ہے تو اس کا گھر بھی چھین چکا ہے۔ اب اس نے احتجاجاً جو ہے وہ سڑک پر آ گیا ہے اور وہ فٹ پاتھ پر رات گزارنے کو مجبور ہو گیا ہے۔ دراصل وسیم رضوی جو کبھی اتر پردیش یا سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین کے طور پر فرش پر رہتے تھے، اب جتیندر نارائن سنگھ تیاگی بننے کے بعد فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کو مجبور ہو گیا ہے۔ تیاگی کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان شیعہ وقف بورڈ کی جائیداد پر تعمیر ایک شیعہ یتیم خانے میں رہتا تھا، لیکن ہندو مذہب اختیار کرنے کے بعد ان کے خاندان کو شیعہ وقف بورڈ کی جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تیاگی کا مطالبہ ہے کہ ان کی بیوی اور بچوں کو اس گھر میں واپس لایا جائے۔ وہیں تیاگی نے گھر واپس آنے تک کھلے آسمان کے نیچے فرش پر پڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے فیصلہ کیا، اسے تو فرش پر ہی پھینک دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کے حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے یو پی کے دیوبند میں کہا کہ اقلیتوں کی لڑائی کسی ہندو سے نہیں ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد پر آگ لگانے والی حکومت سے ہے، جس کا مقابلہ عدالت کے ذریعے کیا جائے گا۔ دیوبند میں جمعیت علماء کے سالانہ 2 روزہ مجلس منتظمہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر انہوں نے نہ آنے کی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی۔ مولانا نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ واقعات کی وجہ سے کچھ لوگ سڑکوں پر اترنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ سڑکوں پر اتریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور ایسا کرنے کا مشورہ دینے والے غلطی کر رہے ہیں، اور اقلیتوں کے یہ لوگ خلاف۔ ملک کی آزادی کے بعد جن مسائل سے مسلم اقلیت دوچار ہوئی، ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں وہ لوگ کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اسی ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ، ان کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی، ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ تھے، سڑکوں پر نہیں اترے۔ اب سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان کے سامنے اس طرح کے واقعات شہر بشہر صوبہ بصوبہ ہیں۔ آپ کے اکابر نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا، آپ اسی طریقے کو اگر اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے۔ مولانا نے کہا کہ ہم پیار اور محبت پر عمل کریں گے تو آگ لگانے والے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ کسی ہندو سے نہیں بلکہ حکومت سے ہے، جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں کا استعمال کر کے آگ لگانا چاہتی ہے، اور ہم عدالت کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہیں مولانا نے اخلاق کی موب لنچنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اخلاق کے قتل کے بعد جن لوگوں نے اپنا ایوارڈ واپس کیا تھا ان میں سے زیادہ تر ہندو ہی تھے، اس لیے ہمارا جو ہے، ہماری جو لڑائی ہے، ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کسی ہندو سے نہیں۔ وہیں جس طرح سے ہم حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور اب جو ہے اسی معاملے کو لے کر دیوبند میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تجویز دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا محمود احمد راجستانی نے پیش کی۔ مولانا کے ذریعے پیش کردہ تجویز میں کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس
انتہائی قلق کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ پیشوایان مذہب بالخصوص پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نفرت انگیز اور گستاخانہ جو بیانات، مضامین و نعروں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، جو کہ مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور گروہوں کے لیے سوہان روح ہے۔ مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کے احترام کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، جب وہ معلم شرافت و انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کا احساس شدید ہوتا ہے اور وہ ایک روح فرسا اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ان کی انسانیت نواز بے چینی کا جواب ارباب اقتدار کی طرف سے نہایت سرد مہری سے دیا جاتا ہے۔ وہیں سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی بھی داخل کر رکھی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امید کی جاتی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس سلسلے میں جلد از جلد اپنی ہدایات کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت ہند کو متنبہ و بیدار کرے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ اس امر کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہمارے رسول کی سیرت و کردار اور انسانیت کے لیے آپ کے خدمات و قربانیوں سے عام لوگوں کو ان کی زبان میں واقف کرایا جانا یہ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل علم و اصحاب قلم اپنی صلاحیتیں ایسے مفید اور مختصر کتابچوں کی تصنیف و تالیف میں صرف کریں اور ایسے مختصر پیغامات جو ہیں وہ بنائیں جو کہ آڈیوز ہو یا ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچائے جائیں تاکہ اذہان کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا جو ہے وہ ازالہ کیا جا سکے۔ وہیں اس رپورٹ کو سن کر آپ شاید حیرانی رہ جائیں گے کہ فلوریڈا میں، امریکا کے شہر فلوریڈا میں پانچویں جماعت کے طالب علم یعنی کہ 10 سالہ ایک طالب علم کو پولیس نے ایک فون پر فائرنگ کی دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 10 سالہ بچے نے اسکول کے ایک دوسرے طالب علم کو گولی مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا، جس کے بعد اسے بچے کو گرفتار کیا گیا۔ وہیں ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے گرفتاری کے بعد بچے کو جو ہے وہ ہتھ کڑی لگا کر پولیس گاڑی کی طرف اسے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔